أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم و برادران عزیز، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے میں نے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبوں کا، ایمان کے حصوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کہ الایمان 70 شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا، یعنی توحید پر ایمان لے آنا کہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ ایک ہے، اس بات پر ایمان لانا سب سے افضل درجہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستہ چلتے ہوئے راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز مل جائے کہ جس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہو، ٹھوکر لگ سکتا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو اس تکلیف پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا اور سب سے کم درجے کا ہے، نیکی کا کام۔ آگے بالکل الگ جملہ اور الگ انداز سے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، ایک شعبہ ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں، اور پھر ایمان کا جو سب سے افضل درجہ، اس کو بھی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ سب سے کم درجہ اور ادنا درجہ اس کو بھی بیان فرمایا کہ اماطۃ الطریق، یعنی اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اور اس کے بیچ میں بیان فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان 70 سے زیادہ حصوں کو بیان نہیں فرمایا، بس دو بارڈر کو بیان کر دیا، اپر پوائنٹ اور لوئر پوائنٹ کو، کہ ایمان کی دو انتہا کو بیان کر دیا، اور اسے یہ بتا دیا کہ باقی جتنے بھی شعبے ہیں، ایمانی کام ہیں، ایمان کے حصے ہیں، وہ ان دو کے درمیان میں ہی آتی ہیں، اور ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ آگے ان میں سے صرف ایک چیز کو علیحدہ سے بیان فرمایا، علیحدہ اور الگ انداز سے، والحیاء شعبۃ من الایمان، باقی 70 سے زیادہ کسی کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ ہاں، ایک چیز کو الگ سے بیان فرما دیا کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟
یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ حیا ایمان کے شعبوں میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک انسان کے اندر حیا ہے تب تک تو اس کے اندر انسانیت باقی ہے، بندگی باقی ہے، اور حیا نہیں تو پھر بات ہی ختم۔ لہذا الگ سے بیان کیا کہ یہ حیا اہم شعبہ ہے، اہمیت کا حامل ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، کیونکہ اگر حیا نکل گئی تو پھر گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ حیا ایک بند ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر حیا، شرم، لاج کا ایک بریک لگا دیا ہے، ایک بند باندھ دیا ہے کہ اگر یہ چیز باقی ہے تو یہ چیز انسان کو گناہوں سے، غلط حرکتوں سے، فحش باتوں سے، برائیوں سے روکے گی، بچا کے رکھے گی۔ اور جیسے ہی حیا ختم، یعنی یہ بند ٹوٹا، تو پھر گناہوں کا اور بدی کا سیلاب امڑ آئے گا، پھر نہیں رکے گا۔ اس لیے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا بھی ایمان کا ایک اہم حصہ، اہم شعبہ ہے۔ اور یہ ایک حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی زبان سے نکال رہے ہیں، نکالتے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں، وہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہوں، کہ اپنے دل کی بات اپنے طور پر کہہ دیتے ہوں، بلکہ فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو، اس اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ تو گیا اللہ کو تو پتہ ہی تھا کہ اہم چیز کیا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں 70 سے زیادہ، ان میں اصل الاصول اور بنیادی چیز کیا ہے، اس کو ظاہر فرمایا، بیان فرما دیا کہ وہ حیا ہے، کہ اگر یہ حیا ہے تو یہ حیا انسان کو فحش کاموں سے، بدکاریوں سے، برے کاموں سے، گناہوں سے روکے گی، روک کے رکھے گی۔ اگر حیا نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اور جانور میں اور کتے بلی میں فرق نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ کہ جب تجھ سے حیا جاتی رہی، جب تجھ میں حیا نہیں رہی تو جو چاہے کر۔ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جب لاج شرم ختم ہو گئی تو جو چاہے کرو، جو مرضی چاہے کرو۔ اسی کو حدیث میں فرما رہے اللہ کے نبی کہ جب لاج شرم نہیں رہی، حیا نہیں رہی تو جو چاہے کرو۔ اس لیے یہی تو بریک تھا، یہی تو گناہوں سے روکنے کی چیز تھی، یہی تو غلط حرکتوں سے روکنے والی چیز ہے۔ چانچہ بات صحیح ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس نے بڑے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا اور تبدیلی پیدا کر دی۔ اس حدیث کو سن کر ایک محدث گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر محدث امام کعنبی عبداللہ ابن مسلمہ الکعنبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو صحاح ستہ ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم وغیرہ بھی انہی میں آتی ہیں۔ ان کے مصنفین کے بھی استاد ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ،
بڑی کثرت سے جو ہے ان سے روایت نقل کرتے ہیں حدثنا کا نبی سے. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یہ شروع میں ابتدا میں بہت بگڑیل قسم کے آدمی تھے، غنڈہ گردی والے جیسے کہتے ہیں آج کے نوجوان غنڈہ گردی کرتے ہیں، یہ غنڈہ گردی کرتے تھے. اس قسم کے نوجوان تھے، یہ آدمی تھے. کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کا بھی سامان چھین لیا، کسی کو بھی سامان لوٹ لیا، کسی کو برا بھلا کر دیا، ستا دیا، گالی دے دی، گلوچ کر دی، شباب و کباب چلتا تھا. اس طرح کے آدمی تھے. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میں بیٹھ کے گپ شپ چل رہا تھا. ان کے سامنے سے ایک جلیل القدر محدث امام شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کے گزر رہے تھے. اب ان کو شرارت ہوئی عبداللہ ابن مسلمہ کو کہ یہ مولوی صاحب جا رہے ہیں، ان کو تھوڑا چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. تو سامنے سے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیا اور کہا کہ شعبہ مجھے حدیث سنا. تو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے میاں رہنے دو، کیونکہ حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سامنے سے آگے گاڑی روک دو، گھوڑے کا لگام پکڑ لو اور کہو کہ حدیث سناؤ. یہ یاد رہنے دو. تو یہ اڑ گئے، کہیں سنا نہیں تو بہت برا ہو جائے گا، میں بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ. سنا. اب امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب یہ تو غنڈہ گردی پہ اتر آیا. تو سنا ورنہ اچھا نہیں، برا ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں سنو. کہا سنو پھر حدیث سنائی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا جاتی رہی تو پھر جو چاہے کرو، جو مرضی چاہے کرو. اب یہ حدیث امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس دل سے سنائی، ان کی زندگی کی کایا بدل دی، پلٹ دی. تو کہنے لگے کہ شعبہ اب تک تو میں تم سے مذاق کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا، اور یہ حدیث سنانا یہ چھیڑنے کے انداز میں مذاق کے طور پر کہا تھا طنز میں. اب تک تو میں تجھے چھوڑ رہا تھا، لیکن اے شعبہ اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر آج سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر توبہ کرنے کے بعد حدیث کا علم حاصل کیا اور پھر اتنے بڑے جلیل القدر محدث بنے کہ صحاح ستہ کی حدیثیں جو ہیں ان کی روایت سے بھری پڑی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر حیا ہے، انسان گناہوں سے، بے حیائی سے رکا ہوا ہے، اور جب حیا نکل جائے، لاج شرم نہ رہے، تو پھر انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں. اور حیا کا حکم صرف مردوں کو ہی نہیں دیا گیا اور صرف عورتوں کو ہی نہیں دیا گیا، مردوں کے لیے بھی ہے. ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں گھر میں. ادھر سے کسی دستک دی دروازے پر، پوچھا کون؟ پتہ چلا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت یہ حالت تھی کہ وہ جو ازار پہنے ہوئے تھے، لنگی، وہ گھٹنے تک اٹھی ہوئی تھی، لیکن گھٹنا ڈھکا ہوا تھا. گھٹنے تک سطر ہے جس کو کھولنا حرام ہے کسی کے سامنے. تو یہ تو گھٹنے تک تو ڈھکا ہوا تھا، سطر عورت چھپا ہوا تھا، لیکن یہاں تک کھلا ہوا تھا. تو آنے کی اجازت دے دی اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی بیٹھے رہے. پھر دستک ہوئی، کہا کون؟ پتہ چلا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو بھی آنے کی اجازت دے دی اور اسی طریقے سے بیٹھے رہے کہ یہاں تک جو ہے ازار چڑھا ہوا تھا. کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟
پتہ چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازار کو صحیح کر کے نیچے کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی اور اسی طریقے سے بیٹھے رہے، اپنے ازار کو صحیح نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت آنے کی اجازت دے دی اور آپ نے اپنے ازار کو صحیح نہیں کیا، اس حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دی، وہ آنا چاہیں تو آپ نے اپنے ازار کو پورے طور پر صحیح کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، پھر میں بھلا اس حالت میں ان سے کیسے ملتا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ حیا تو صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو بھی حکم ہے حیا کریں۔ لیکن آج انسان کے اندر حیا نکل گئی تو انسان اپنا ستر عورت شرمگاہ ناف سے لے کر کیا تک گھٹنے کے نیچے تک چھپانا ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کے سامنے چاہے گھر کا ہو چاہے باہر کا ہو کھول نہیں سکتے، حرام ہے۔ لیکن آج حیا نکل گئی، اس کا عیب ختم ہو گیا، آج لوگ انڈر ویئر پہ گھوم رہے، گھر میں بھی گھومتے ہیں، گھر پہ بھی نہا رہے ہیں، جنگی گھٹنے سے اوپر پہن کے گھر پہ بھی نہا رہے ہیں، کھلے عام بھی نہا رہے ہیں، عورتیں ہیں یا دوسرے مرد ان کے سامنے بھی نہا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ حیا ختم ہو گئی، اور یہی چیز تھی جو بریک لگائی ہوئی تھی۔ تو یاد رکھیں، یہ گھٹنا کھولنا کسی کے سامنے بھی جائز نہیں ہے عام حالت میں، اللہ ہے کہ بہت مجبوری ہو کہ زخم ہو گیا ڈاکٹر کو دکھانا ہے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن ایسے گھٹنے کھول کے ٹہلنا، گھومنا، گھٹنا کھلا ہوا ہو، ہاف پینٹ پہنے ہیں یا نہانا گھر میں کھلے میں لوگ نظر پڑے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن یہ کیوں آیا؟ یہ جو چیز تھی اس کے انسان کے اندر حیا، جو انسان کو اس چیز کو ڈھکنے پر آمادہ کرتی تھی، کھولنے میں شرم محسوس کرتا تھا انسان، آج انسانوں اور نوجوانوں کے اندر سے یہ چیز نکل گئی، یہ حیا ختم ہو گئی۔ تو اب جو ہے اپنی یہ شرمگاہ کا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کو کھول کے کھلے عام گھوم رہا، کوئی حیا نہیں، کسی کو کوئی لا شرم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، اور جب حیا نکل جائے، جب تجھ سے حیا نکل جائے تو پھر جو چاہے انسان کی مرضی کرے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ایک عورت کے بارے میں آیا کہ ایک عورت تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو ہے غزوے میں بھیج دیا، شاید غزوہ احد یا کوئی غزوہ تھا۔ پتہ چلا، بعد میں خبر آ رہی کہ کسی نے آگے خبر دی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا جنگ میں۔ اب مائیں پریشان ہو کر گھبرا کر گھر سے نکلی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ گھر سے گھبراہٹ کی حالت میں نکلی، آپ تصور کریں کسی کا بیٹا شہید ہو گیا، اب کیا کنڈیشن ہوگی انسان کو، اسے خود نہیں سمجھ میں آتا، جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں نکل رہا۔ لیکن وہ جب گھر سے نکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سے کہ اسے جو بھی پریشانی ہوتی تھی پہنچتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ذات شخصیت تھی جن کے پاس جا کے جو لوگوں کو چین سکون قرار آتا تھا، وہی ایک ملجا بنا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اس کنڈیشن میں بھی نکل رہی ہے تو چادر سے اپنے آپ کو پورے طور پر ڈھاکی ہوئی ہے، صرف ان کی دونوں آنکھیں، صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہے کہ راستہ دے دیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے بچے کے شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے، تب بھی آپ اتنا خیال کر رہی ہیں کہ پورے پردے کے ساتھ نکل رہی ہیں، پورے گھبرائے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میرا بیٹا مجھ سے کھویا ہے تو کیا مجھ سے میری حیا بھی کھو گئی؟ مجھ سے میرا بیٹا جاتا رہا، میری حیا جاتی نہیں رہی، میرا بیٹا مجھ سے کھو گیا ہے تو کیا میں حیا کو بھی کھو دوں، حیا کو بھی نہ رکھوں، حیا کا بھی دامن چھوڑ دوں؟ یہ جواب تھا۔ بیٹا جاتا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حیا اور شرم کو بھی ختم کر دوں، اس حالت میں بھی ہونے آج حیا نہیں ہے۔ تو انسان
ایک وقت تھا کہ جب انسان جو چیزیں آج سے پہلے کے زمانے میں برا سمجھ رہا تھا، جس طرح کی بوڑھی عورتیں اپنے زمانے میں جس طرح کا کپڑا پہننا برا سمجھتی تھی، معیوب سمجھتی تھی، آج ان کی بیٹیاں اس طرح کے کپڑے پہن رہی، لیکن آج وہ چیز بری نہیں سمجھ میں آتی، آج کوئی ٹوپنے والا نظر نہیں آتا۔ حالانکہ حیا کو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے اتنا حیا کا لحاظ رکھا ہے کہ اپنے شرعی احکام میں نماز وغیرہ میں بھی جو ہے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ نماز میں بھی عورت کو الگ طریقے سے حکم دیا، جس طریقے سے مرد رکوع کرے گا عورت اس طریقے سے رکوع نہیں کرے گی۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ بھائی پورا جھکو کہ پیٹھ برابر ہو جائے، عورت کے لیے کہا کہ نہیں پورا نہ جھکو، تھوڑا سا جھکو کہ ہاتھ بس یہاں تک پہنچ جائے گھٹنے تک۔ مرد کے لیے حکم ہے کیا کہ پیر رکوع میں بالکل سیدھا ٹائٹ ہونا چاہیے، لیکن عورت کے لیے کہ نہیں ایک دم ٹائٹ نہیں بلکہ ایسے جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ سجدے میں مرد کو کیا حکم کہ نہیں زمین سے جدا ہونا چاہیے، پورا پسلی اسلی ہر چیز جدا ہونی چاہیے۔ عورت کو کیا حکم ہے ہر چیز زمین سے چپکی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا رکھی ہے۔ اس حیا کا لحاظ شریعت نے نماز میں بھی کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور جماعت میں جماعت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے، یہاں تو فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا درجہ بڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں عورتوں کو کہ تمہارے لیے میرے پیچھے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، اور گھر میں بھی بہت حصے ہوتے ہیں، لہذا گھر میں صحن میں نماز پڑھو، اور صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ تم برآمدے میں نماز پڑھو، اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ تم کمرے میں نماز پڑھو، اور کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ تم ایک کوٹھری میں نماز پڑھو جس میں کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ اتنا حیا رکھا۔ نکاح کے موقع پر مرد کو اصرار کے ساتھ کہنا ضروری ہے کہ میں نے نکاح کیا، لیکن عورت اگر کنواری ہے، اگر وہ خاموش ہے، تب بھی شریعت نے حکم کیا کہ اب اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت مان لی جائے گی کہ ہاں یہ راضی ہے، الا یہ کہ وہ صراحت کے ساتھ انکار کر دے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں حیا رکھا ہے۔ یہ حیا جو ہے جو عورت کے حصے میں رکھی ہے، یہ حیا نکاح کے لفظ کو لانے میں عورت سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی، اسے شرم محسوس ہوگا، اس سے فرمایا کہ نہیں اس کی اجازت مانی جائے گی، اس کا بھی لحاظ رکھا شریعت نے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج پہلے نقاب اترا، پھر چادر اتری، پھر دوپٹہ گلے میں، سر کھلا، پھر دوپٹہ گلے میں وہ بھی اترا۔ اب جو ہے مسلمان گھر کی عورتوں اور جوان لڑکیوں شادی بیاہ میں جائیں تو دوپٹہ ختم، گلا نظر آ رہا، سینہ نظر آ رہا، لہنگے کے ناپ پہ کمر اور پیٹھ نظر آ رہی، سارا کچھ چلا گیا، لیکن غیر آدمی اور مرد کی جو ذمہ دار ہیں ان کی غیرت نہیں جاتی کہ وہ ٹوکیں اور یہ بتائیں کہ یہ جہنم کا راستہ ہے یا غلط راستہ ہے۔ ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے گھر کی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنیوں کو بتا دیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں، پورے طریقے سے پردے کے ساتھ رہو، سر چھپا کے رہو۔ کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ یورپ اور امریکہ والوں میں دیکھ لیے ان کے حالات کیسے ہوئے، جانور سے بدتر ہو گئے۔ یہاں اتنے کپڑے کھلے، وہاں کے حالات میں دیکھیے تو پورے کپڑے اتر گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ وہی حال آج ہمارے دیار میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے رکاوٹ نہیں ڈالی، اپنے گھر والوں پر نہیں سمجھایا، تو پھر یاد رکھیے وہ دن نہیں کہ ہماری عزت اتر جائے گی، اور وہ حالات یہاں بھی آئیں گے کہ جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں آج گھر میں بیوی، ماں، بیٹی ہے اور باپ ایسی حیا سے فلمیں ساتھ میں دیکھ رہی ہیں، گانا بج رہا ہے ساتھ میں، جو ہے بھوجپوری والے گانے سن رہے ہیں، کیوں حیا نہیں رہی، شرم جاتی رہی، کپڑے آدھے سے زیادہ اتر گئے، پردہ نہیں رہا شادی بیاہ کے موقع پر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہمارے معاشرے میں نہ ہو تو اس کو رکاوٹ ابھی سے ہمیں بننا پڑے گا، ابھی سے ترغیب دینی پڑے گی، ابھی سے
سمجھانا پڑے گا. اگر ابھی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھائیں گے, تو پھر یہ حالت آئے گی کہ ہم روکنا چاہیں گے, روک نہیں پائیں گے. کسی چیز کو روکنے کے لیے ابتدا سے ہی, شروعات سے ہی عادت ڈالنی پڑے گی اور رکاوٹ بننا پڑے گا, ترغیب دینی پڑے گی, گناہوں سے بچانے کی فکر کرنی پڑے گی شروع سے. ورنہ عادت جو کھلے ہونے کی رہ جائے گی بچپن سے کہ یہاں کھلے کھلے فری رہیں, تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی جو ہے دوپٹہ سر پہ نہیں رہے گا اور آدھے کپڑے پہنے جائیں گے. ہو رہا ہے. اس سے اسی وجہ سے ہماری پریشانیاں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, غم کیوں نہیں دور ہو رہا, پریشانیاں کیوں دور نہیں ہو رہی ہیں. اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے, یاد رکھیے جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے, اللہ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے, تب تک سے یہ وظیفے اور ذکر وغیرہ کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں, کوئی دعا تعویذ کام کرنے والی نہیں ہے. حالات تب سدھریں گے, اللہ کی رحمت تب آئے گی جب ہم گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو اور ماحول کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے گھر والوں کی, اپنی بچیوں کی فکر کریں, ان کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں, اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اللہ کے حکم پر اور شریعت کے حکم پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.